سنہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین رواہ المسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو سر بلند کرے گا اور کچھ قوموں کو گرا دے گا۔ یہ امام مسلم نے روایت نقل کی ہے۔ جو مسلمان قرآن کریم کو صحیح سمجھے، صحیح طریقے سے پڑھیں، صحیح طریقے سے عمل کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتوں سے نوازے گا اور بلند درجے مالک عطا فرمائے گا، اور جو اس سے غافل رہیں، غلط سمجھیں، غلط طور پر عمل کریں، وہ اس دنیا میں بھی رسوا ہیں اور آخرت میں بھی رسوا۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ کئی ایسے لمحات اور ایسے واقعات دیکھے، انتہائی غریب گھرانے کے افراد جن کے والدین بالکل نہیں پڑھے ہوئے۔ اب میں ایک موٹی سی مثال آپ کو دوں تو علامہ آصف جلالی صاحب کا بہت بڑا نام ہے، ان والدین ان کے نہیں عالم فاضل کوئی، لیکن وہ بندہ کتنا بڑا نام ہے۔ اسی طرح بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں جو اس وقت جنہوں نے قرآن سمجھا، پڑھا، عمل کیا۔ میرے چچا جان ہمارے دادی دادا کو نہیں پڑھے لکھے تھے، سادہ لوگ تھے بالکل۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک میرے والد گرامی، ایک چچا جان۔ ابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الحدیث و تفسیر بنے، ٹھیک ہے نا جی۔ پاکستان کے اندر اس سے بڑا وراثت کا عالم آپ کو نہیں ملتا۔ اور چچا جی عالم دین، حافظ قرآن، مفتی، شیخ الحدیث، امریکہ میں گئے، اپنا انہوں نے اسلامک سینٹر بنایا، ہزاروں عیسائیوں کو مسلمان کیا اور پورے دین کی تبلیغ کی۔ ماں باپ نہیں پڑھے ہوئے تھے، ہمارے دادی دادا کو نہیں پڑھے ہوئے تھے، سادہ لوگ تھے، نماز پڑھنا جانتے تھے، اللہ خیر سل، لیکن اولاد دونوں شیخ ہزاروں طلباء علماء ان کے شاگرد۔ میرے والد گرامی نے 50 سال حدیث پڑھائی، 50 سال حدیث سے پاک پڑھائی، اور ہزاروں علماء آج تک ان کا مدرسہ جو ہے وہ قائم ہے، اور اسے ہزاروں لوگوں کو جناب عزتیں ملی، ہر رنگ، نسل، قوم، ہر ایک نے قرآن سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرما دی۔ یہ قرآن نہ صرف عزت عطا فرماتا ہے، بلکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے حبیب، بلکہ خود قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جس دن سے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، شفائیں ملنا ختم ہو گئیں۔ قرآن کہتا ہے میں شفا ہوں، آ جاؤ، ایمان والے ہو تو آؤ، میرے سے استفادہ لو تم لوگ۔ قرآن نے دو ٹوک بات کر دی، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جو ظالم آدمی ہیں وہ اس سے سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر آپ قرآن پڑھ کے اپنے اوپر دم کروا رہے ہیں اور آپ کو شفا مل رہی تو مبارک ہو، قرآن نے فیصلہ کر دیا، ایمان والے بھی ہو، مومن بھی ہو۔ لیکن اگر قرآن پڑھنے کے بعد تم پہ دم کیا گیا، تم پہ پڑھا گیا، تم نے پڑھا، تمہیں شفا نہیں مل رہی، اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے کہیں، کسی کے ساتھ تم سے زیادتی ہو چکی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کر بیٹھے ہو، کسی کا حق کھا بیٹھے ہو۔ وہ ظلم چھوڑ دو، وہ زیادتی چھوڑ دو۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا كَافِرِينَ إِلَّا كُفَّارًا إِلَّا الْمُشْرِكِينَ، نہیں، نہ مشرکوں کے لیے، نہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، مطلقاً بیان کر دیا کوئی ایمان والا ہے یا نہیں ہے، بس جو بھی زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک غلام تھے ابن ابزی، اور مکے کا آپ نے اس کو حاکم بنا دیا، گورنر بنا دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت ایک غلام، اس کو آپ نے حاکم بنا دیا۔ آپ نے فرمایا اگر میرے اس غلام جیسا کوئی قرآن پڑھنا جانتا ہے تو میں اس کو لگا دیتا ہوں، ایسی کون سی بات، جھگڑے کی بات ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا یہ قرآن کا ماہر ہے، ہم کوئی ہندو نہیں ہیں کہ اچھوت قوم، شودر قوم نہیں، براہمن ہور تو شودر ہور، یہ تو قرآن ہے بھائی، جو اس کو زیادہ سمجھے گا اللہ اس کو عزت عطا فرما دے گا۔
ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، غریب گھرانوں سے آئے، ہزاروں، یہ کہانیاں ایک نہیں، حقیقتیں ہیں۔ غریب ماں باپ، کوئی پڑھے لکھے نہیں، اولاد عالم بن گئی، جناب عزتیں اللہ نے ان کو دونوں جہانوں میں عطا فرما دی۔ عالم ہے، دین سمجھنے والا ہے، قرآن سمجھنے والا ہے، عمل کرنے والا ہے، اس دنیا میں بھی عزت پا رہا ہے، اس دنیا میں بھی۔ مزے کی بات، 60 سال کے بعد قوم ریٹائر، حکومت ریٹائر کر دیتی، سرکاری ملازم کو نکال دیتے ہیں، بس ہن بابا تو ختم ہو گئے ہیں، تیرے کول ان کچھ نہیں بچیا۔ لیکن قربان جائیں، دین کا عالم جتنا بزرگ ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ قابل احترام ہوتا جاتا ہے، اتنا زیادہ قیمتی ہوتا جاتا ہے۔ یہ دین کی برکت ہے نا، مرتے دم تک دین آپ کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ جو دین آخری سانس تک رسوا نہیں ہونے دیتا، کل حشر والے دن کیسے رسوا ہونے دے گا؟ بھائی ایک ڈاکٹر کی وہ عزت نہیں جو ایک عالم کی عزت ہے، ایک وکیل کی وہ عزت نہیں جو ایک حافظ قرآن کی عزت ہے۔ وہ الگ بات ہے، ہم نے اپنی عزتیں خود کھو دی ہیں، یہ الگ بات ہے، یہ ایک الگ۔ لیکن جو حافظ کی عزت ہے، جو عالم کی عزت ہے، جو مفتی کی عزت ہے، جو محدث کی عزت، حضرت وہ عزت ہے، وہ مکان ہے۔ ہاں حضرت جی وہ ہے۔ کوئی دنیا کا علم، قبلہ واللہ 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 باللہ تعالیٰ، کوئی دنیا کا علم آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، قرآن بھی جائے گا، حدیث بھی جائے گی۔ ہاں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس قبرستان سے عالم صرف گزر جائے، جس قبرستان سے عالم دین گزر جائے، اللہ 40 دن تک وہاں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ میرے دین کا عالم گزرا ہے بھائی۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس قبرستان میں عالم دین کو دفن کر دیا جائے، اس قبرستان سے اللہ قیامت تک کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ میرے دین کا عالم آ گیا، میرے محبوب کی شریعت کا پاسبان آ گیا۔ یہ عزت ہے۔ لیکن ہم کسی اور کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جج صاحب جس قبرستان میں دفن ہوں یا جہاں سے گزرے وہاں سے عذاب اٹھا لیا جائے گا، بلکہ خطرہ ہے اس بات کا کہ جہاں پہ وہ دفن کیے گئے ہیں ساتھ والے بھی عذاب میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ ہر وقت بندہ چیخیں چلاہٹیں جب سنے گا تو عذاب میں مبتلا ہوگا نا۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے ججوں نے کیا حال کیا، ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹروں نے کیا حال کیا، ہم دیکھ رہے ہیں انجینئروں نے کیا حال کیا۔ اپنے کام کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کر رہا، نام انصاف کا ضرور لیا جا رہا ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول کا قرآن بھی، اللہ کے رسول کا فرمان بھی آج دونوں ملاوٹ سے بھی پاک ہیں، دو نمبری سے بھی پاک ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں علماء حقہ میں شامل فرما کر خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔